بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اے رسول کہہ دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے یہ کہ قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے۔ مباہلہ۔ ایک دن نجران شہر کے مسیحی بزرگ مسجد میں آئے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں۔ جب ان مسیحیوں کے نماز کا وقت آیا تو ہمیشہ کی عادت کے مطابق انہوں نے گھنٹا بجایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں کو یہ عمل ناگوار گزرا اور پیغمبر سے عرض کیا، یہ درست ہے کہ یہ لوگ آپ کی مسجد میں ایسا کریں؟ پیغمبر نے فرمایا، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ نجران کے مسیحی نماز تمام ہونے کے بعد حضور سرکار دو عالم کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان میں سے ایک آگے آیا اور کہا حضور کی خدمت میں کہ آپ لوگوں کو کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کی شہادت، اور یہ کہ میں رسول خدا ہوں اور عیسیٰ پیغمبر اور خدا کے مخلوق بندوں میں سے ایک بندے ہیں جو دوسروں کی مانند کھاتے اور پیتے ہیں۔ عیسائیوں نے سوال کیا، اگر عیسیٰ خدا کے بندے ہیں تو ان کا باپ کون ہے؟ پیغمبر نے پوچھا، کیا حضرت آدم خدا کے بندے تھے یا نہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں وہ خدا کی مخلوق اور بندے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، پھر بتاؤ ان کا باپ کون ہے؟ اس مقام پر مسیحی بزرگ جواب دینے سے عاجز ہو گئے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی مثال ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا تھا، پھر اس سے فرمایا ہو اور وہ ہو گیا۔ ان تمام روشن دلیلوں کے باوجود نجران کے عیسائی حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ بالآخر ایک دوسری آیت نازل ہوئی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ پھر جو شخص تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے تو کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو بلائیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر ہم خدا کی طرف رجوع کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف رخ کر کے فرمایا، آؤ ہم مباہلہ کر کے ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں، اگر میں حق پر ہوں تو لعنت اور عذاب الہی تم پر نازل ہوگا، اور اگر تم لوگ حق پر ہو تو یہ عذاب مجھ پر نازل ہو۔ مسیحیوں کے بزرگوں نے ان سے کہا، اگر محمد اپنی قوم کے ہمراہ مباہلے کے لیے آئیں تو ان کے ساتھ مباہلہ کریں گے، لیکن اگر اپنے اہل بیت کے ہمراہ اس کام کے لیے آمادہ ہوئے تو اس مباہلے سے گریز کریں گے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان اپنے اہل بیت کے ہمراہ مباہلے کے لیے تشریف لائیں گے۔ اگلی صبح نمودار ہوئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرد، ایک عورت اور 2 بچوں کے ہمراہ ثابت قدمی سے مباہلے کے مقام کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ مسیحیوں نے پوچھا، یہ کون ہیں کہ جن کے چہرے اس قدر درخشاں اور تابناک ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ شخص پیغمبر کے چچزاد بھائی وسیع اور داماد علی ابن ابی طالب ہیں، اور وہ خاتون ان کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور وہ بچے ان کے بیٹے
یعنی حسن اور حسین ہیں۔ یہ باتیں سنتے ہی عیسائیوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ان میں سے ان کے ایک بزرگ نے کہا، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ دعا کریں تو آسمان زمین پر آ جائے۔ اس طرح سے نجران کے مسیحیوں نے حضور صلی اللہ سے چاہا کہ ان کو مباہلے سے معاف رکھیں اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ جزیہ وہ پیسے ہیں جو ہر سال کفار ادا کرتے ہیں تاکہ ان کی جان و مال محفوظ رہے۔